السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ناظرین، میں آپ لوگ کے لیے ایک سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ آپ لوگ کو اچھا لگے تو پلیز لائک اینڈ کمنٹ اینڈ سبسکرائب کر دیں۔ چلیے تب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پلیز ویڈیو کو پورا واچ کریں۔ یہ کہانی ہے ایک غریب شرابی کی۔ تو پرانے زمانے کی بات ہے، ایک شرابی تھا، بہت شراب پیتا تھا۔ ایک دن سے چند دوستوں نے بلایا، دعوت کی محفل لگی، شراب لائی گئی، اور شراب کی محفل جب گرم ہوئی تو اس شرابی کو خیال آیا کہ شراب کے ساتھ اگر کچھ کھانے پینے کی چیز مل جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اس نے اپنے غلام کو بلایا اور اسے 4 درہم دیے اور کہا کہ جاؤ بازار جاؤ اور کچھ اچھی کھانے پینے کی چیز لے کر آ جاؤ۔ نوکر نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس غلام نے 4 درہم لیے اور بازار گیا۔ جب وہ بازار سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ کسی مزدور، بے بس اور غریب کو لے کر کھڑے ہیں اور بازار میں زور زور سے اعلان کر رہے ہیں کہ کوئی اس غریب کی مدد کرنے والا ہے، جو اس کی 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ اس غلام کی ایسا لگا کہ اس غریب کی مدد کر دینی چاہیے۔ اس نے بزرگ کو 4 درہم دیے۔ بزرگ نے 4 درہم لیے اور اس غریب کو دیے۔ غریب خوش ہو کر ہنستے ہوئے بولا کہ بولو تمہیں کیا دعائیں دوں؟ بزرگ نے کہا بولو تمہیں کیا دعائیں دوں؟ تو غلام نے کہا کہ میری پہلی دعا یہ ہے کہ یہ 4 درہم کے بدلے مجھے مل جائے جلدی سے، تاکہ مجھے مالک کے سامنے جانا ہو تو میں کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ بزرگ نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی کہ اللہ اس کو 4 درہم کا بدلہ اچھا ہی دے۔ پھر بزرگ سے پوچھا تمہاری دوسری دعائیں کیا ہے؟ تو اس غلام نے کہا کہ میں غلام ہوں، مجھے میرا مالک آزاد کر دے۔ بزرگ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اللہ اس کا مالک اسے آزاد کر دے۔ کہا کہ تیسری دعائیں کیا ہے؟ تو اس غلام نے کہا کہ میرے مالک شراب بہت پیتا ہے، آپ دعا کریں کہ اس کا شراب چھوٹ جائے۔ تو بزرگ نے کہا ہاتھ اٹھائی اور دعا کی۔ پھر بزرگ نے پوچھا کہ تمہاری چوتھی دعائیں کیا ہے؟ تو اس غلام نے کہا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، اس پوری بازار کی اور میرے مالک اور سارے انسانوں کی مغفرت کر دے۔ بزرگ نے ہاتھ اٹھا کر چاروں کے لیے دعائیں کی۔ غلام اترا سا منہ لے کر جب واپس لوٹا تو مالک کو بڑی غصہ آیا، بے چین ہو کر انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی غلام آیا، ایک تو دیر سے آیا، اس کے بعد خالی ہاتھ آیا تو غلام کو بہت غصہ آیا، مالک کو بہت غصہ۔ مالک نے کہا کہ کیا بات ہے، میں تمہیں 4 درہم دیے تھے کھانے کے لیے، سامان لانے کے لیے، ایک تو تم دیر سے آئے ہو، اوپر سے خالی ہاتھ آئے ہو، کیا ہے، کیا بات ہے، کیا ہوا؟ تو غلام نے بہت اطمینان سے سارا قصہ سنایا اور کہا کہ میں نے 4 دعائیں بزرگ سے کروائی ہیں تو انہوں نے مجھے 4 دعائیں دی ہیں۔ مالک نے کہا جب پورا قصہ سنا تو اس کا دل تھوڑا سا نرم ہوا اور کہا کہ بات بتا، تو نے 4 دعائیں کیا کروائی ہیں؟ اب مالک کو 4 دعائیں کے بارے میں بتا رہا ہے غلام۔ تو غلام نے کہا کہ میں نے پہلی دعا یہ کروائی ہے کہ مجھے یہ 4 درہم کے بدلے مجھے مالک مل جائے، تاکہ مالک مجھے ڈانٹے نہ۔ مالک نے کہا جا میں تمہیں خوشی سے یہ 4 درہم دیتا ہوں۔ کہا کہ دوسری دعائیں کیا کروائی ہے؟ میں نے دوسری دعائیں یہ کروائی ہیں کہ میں غلام ہوں، میرا مالک مجھے آزاد کر دے۔ مالک نے کہا کہ جا میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں۔ کہا کہ تیسری دعائیں کیا کروائی ہے؟ کہا کہ میں نے یہ دعائیں کروائی کہ میرا مالک مجھ سے بہت شراب پیتا ہے، خدا اس کے دارو چھڑوا دے، اسے نیک بنا دے۔ مالک نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ آج سے شراب کو میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ کہا کہ چوتھی دعائیں کیا کروائی ہے؟ کہا کہ میں نے چوتھی دعائیں یہ کروائی ہے خدا میری، اس بزرگ کے، اس غریب کے اور سارے بازار میں میرے مالک کے اور اس کے دوستوں اور ان کے سارے کو مغفرت عطا فرمائے، انہیں گناہوں کو معاف کرے۔ مالک نے کہا یہ میرے بس میں نہیں ہے، غریب کی مدد کرنے کے فائدے ہیں۔ بہرحال مالک جب گیا تو اس کام میں دیکھا کہ ایک کہنے والے آ کہہ رہے ہیں تم نے یہ 3 کام کر دیے ہیں، 4 کام ہم کرتے ہیں۔ میں نے تیری دوستوں کو، تیرے غلام کے اور اس بزرگ کے، اس غریب کے اور سارے لوگوں کی مغفرت کر دی ہے، اس کو معاف کر دیا ہے۔ اس کہانی سے 2 سبق ملتے ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم کو 2 سبق ملتے ہیں۔ پہلے سبق یہ ہے کہ کبھی بھی کسی غریب کی مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، چاہے وہ آپ کی حیثیت میں ہو یا نہ ہو۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ہم کو بھی کم اپنے بس میں ہو کر دینا چاہیے، پھر اللہ اس کے بس میں ہے اور اس کے بس میں جو ہے وہ بہتر کرے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ